خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل و بے نظیر جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو نہ مشک، نہ عنبر، نہ کوئی اور خوشبو سونگھی جیسی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مطہر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو جو جسمانی طور پر تھی، اس کا یہ عالم تھا کہ خصائص کبریٰ میں جناب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ مہک جاتا، یعنی اس سے خوشبو آتی تھی، اور اس راستے سے گزرنے والے یہ پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس راستہ سے گزر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، جس کے متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ سراپا حسن و جمال جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود خوشبو کا استعمال فرماتے تھے، بلکہ آپ جمعۃ المبارک اور عیدین کے مواقع پر خوشبو استعمال کرنے کا حکم صادر فرماتے تھے۔ اس لیے خوشبو لگانا ایک پسندیدہ عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال نہایت پسندیدگی سے فرماتے تھے اور اس کا اہتمام بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ حدیث نبوی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ سکہ سے مراد عطردان یعنی خوشبو کی ڈبیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو نکال کر استعمال فرماتے تھے۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ سکہ سے مراد ایک مرکب خوشبو ہے جو بہت سی خوشبوؤں کا مجموعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر اور آپ کی ریش مبارک پر خوشبو لگاتی تھی، جس سے بال چمکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشبو سے پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جب کوئی خوشبو کا تحفہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ حدیث نبوی میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو خوشبو دی جائے تو وہ اس کو رد نہ کرے، کیونکہ یہ
ہلکی پھلکی چیز ہے اور فضا کو معطر اور مہک بناتی ہے۔ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ خوشبو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک تھی، کیونکہ خوشبو روح کی غذا ہے اور روح تمام جسمانی قوتوں کی سواری ہے۔ اور علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ خوشبو کے استعمال سے یہ قوتیں بڑھتی ہیں اور اس میں صحت کو بہتر کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔